جی صاحب آپ ہم کو یہ بتائیے، لال رومال والے کو آپ نے ایسا کیا کہا وہ کسی جی کو پکڑتا ہی نہیں ہے ابھی؟ جی حضرت دیکھیے، ایکچوئل وہ جب جو کیفیت ہوئی تھی، کیونکہ وہ جی بیچارہ جو ہے بھولے بھالے لوگوں کو پکڑتا تھا، اور جو ہے کوئی ہاں پیلے کپڑے پہن لیا تو ان کو پکڑ لیا، کوئی لال کپڑے پکڑ لیا تو ان کو پہن لیا، پکڑ لیا ان کو پکڑ لیا، پگڑی کو دیکھا پکڑا، ٹوپی کو دیکھا پکڑا، اور ہر ایک جو ہے یہ سوچتا تھا کہ بھائی ہم اس کا جواب دینا شاید ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے جی گی، مسئلے خراب ہوں گے. لیکن جب جی ہم جی تو خیر اس کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا، کیونکہ ہم تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غلام کی صلی حیثیت اللہ سے، علیہ وسلم. خادم کی حیثیت سے، ایک سگ کی حیثیت سے ہم وہاں پہنچے تھے. لیکن بے جب ہم شک. عشاء کی نماز پڑھ کے ہمارا پہلا دن تھا، ہم واپس نکل رہے تھے، تو وہ جی شخص جو جی ہے پیچھے سے دو لوگوں کو بھیجا. ان لوگوں نے شیخ صاحب السلام علیکم کہا. ہم واپس جب پلٹے تو تقریباً وہ 12-15 آدمی، یعنی کہ پورے 15 لال رومال وہاں پر آلریڈی پہلے سے جو ہے اس حقیر کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو پکڑا جائے، اس کو رسوا کیا جائے. لیکن جب جی میں جی پکڑا ملا تو وہ لوگ مجھے اوپر لے جانے لگے، جہاں پر وہ لے جا کے فرسٹ فلور پہ لوگوں سے کاروائی کرتے ہیں. لیکن میں نے جی کہا جی بھائی ہم کیوں آئیں گے، نہیں آئیں گے، ہم نیچے بیٹھ کے بات کریں گے. اور جب نیچے بیٹھ کے بات کرنا شروع کرے تو ان کے اتنے احمقانہ اور اتنے بے وقوف پن کے سوالات تھے بزرگوں کے تعلق سے، حتیٰ کہ وہ شخص یہ سوال کرنے لگا کہ آپ لوگ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، اور جو ہے آپ لوگ غوث اعظم کا بڑا مانتے ہیں یا حضرت ابو بکر کو بڑا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بالکل جاہلانہ سوال، یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صحیح بات. صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ ایک اللہ تعالیٰ. اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر بے صحابہ میں شک. بھی سب سے افضل و اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. بے رسول شک پاک حق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا شریف کے نیچے جن کا مزار ہے. اور حضرت غوث سبحان پاک سید الاولیاء ہیں، ولی ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے تقریباً 450 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. اس کے باوجود بھی جو یہ جاہلانہ سوال، بس ہمیشہ یہ ولی کو لینا صحابی سے کمپیئر کرنا، صحابی کو لینا نبی سے کمپیئر کرنا. میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ کے بارے، حضرت غوث پاک کے بارے میں جب جواب ہی دے رہا تھا، پیچھے سے ایک اور جی ایک جی. متوا پوچھتا ہے کیا حضرت عیسیٰ بڑے ہیں یا غوث پاک بڑے ہیں؟ یہ لو اللہ. ارے میاں تو صحابی سے جب تقابل نہیں ہو سکتا تو نبی سے ان کا تقابل کر رہا ہے. تو جب یہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہ خود اتنی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ہے، میرے بے غوث شک. پاک کی نالین کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بلایا اور ان کے ان احمقانہ سوالوں کے ذریعے ان کو رسوا کیا. آخر میں جی جی جواب سنتے سنتے دیتے دیتے جو ہے جواب دیتے دیتے اور سنتے سنتے اس کی یہ کیفیت بن گئی کہ اٹھ کے بھاگنے لگا. تو ساجد بھائی کے ملک کے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے آواز دی کہ دیکھو لال رومال بھاگ رہا ہے، لال رومال بھاگ رہا ہے. تو وہ جو اس کی ذلت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے کیا جی کیا، جی. وہاں پہ پولیس کو بلایا، جمع کیا. اس کے بعد وہ کیا، پھر پولیس اسٹیشن میں ہمارے سے بات ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے تک ہماری جو ہے کاؤنسلنگ چلتی رہی. اور کیونکہ میں بھی وہاں پر اپنے چاہنے والے تھے، ان کو بھی میں بلایا، پھر بات چیت ہوئی، سارا مسئلہ. بعد میں پھر اس کو بلایا گیا تھا، لیکن جب وہ آیا پھر ہمارے اوپر کچھ غیر غلط باتیں کرنے کے لیے، لیکن اس وقت تک کیونکہ مسئلہ حل ہو چکا تھا پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس والوں نے اس کو جھڑکیاں دے کر وہاں سے ہکال دی. مطلب وہ ان کی بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ شخص بس یہی کرتا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے، سناتا ہے. لیکن ہم اپنے چینل کے ذریعے سے عوام تک ایک بات میں پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے جی یہ جی. جو لال رومال ہو یا پھر یہ کوئی بھی رومال ہو، ان کا وہاں پر کسی کے عقائد میں مداخلت کرنا یہ ان کی نوکری نہیں ہے. بالکل صحیح یہ کہا. سعودی گورنمنٹ نے ان کو عقائد میں کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے جاب نہیں دیا ہے. یہ لوگ صحیح وہاں بات. پر ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، خادم ہیں. جو لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کو عمرہ کے مسائل بتایا جائے، جو زیارت جی رسول کے لیے آتے ہیں ان کو زیارت کے مسائل بتایا جائے، جنت البقیع کے متعلق اگر وہ کچھ پوچھتے ہیں تو ان کو وہ بتائیں، یا نماز کے کوئی مسئلے کوئی شخص پوچھتا ہے تو اس کو وہ بتائیں. آپ سنی جی کیوں ہیں، آپ شیعہ کیوں ہیں، آپ وہابی کیوں ہیں، آپ اہل حدیث کیوں ہیں، آپ سلفی کیوں ہیں، آپ پاکستانی کیوں ہیں، ہندوستانی کیوں ہیں، آپ امریکن کیوں ہیں، آپ جو ہے کینیڈین کیوں ہیں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ پوچھتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ ان کی زبان سے واقف نہیں ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ بندہ ہمارا بہت اچھا جاب کر رہا ہے لہٰذا اس کی تھوڑی سیلری بڑھا دیں گے. لیکن جب اس کا چٹا کھلا تو پتا چلا کہ یہ جاب نہیں کر رہا ہے بلکہ سعودی عرب گورنمنٹ کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر رہا ہے.
पूरी दुनिया में रुसवा कर रहा है, पूरी दुनिया में गुस्ताखी के पैगाम को आम करके सऊदी अरब को बदनाम कर रहा है कि सऊदी अरब रसूल अल्लाह की गुस्ताखी को पसंद करती है, सऊदी अरब असहाबे रसूल की गुस्ताखी को पसंद करती है। ये मैसेज वो अपनी गंदी करतूतों के जरिए दे रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पर भी जो है मुलाकात की, जी असर लोगों से मुलाकात की, उसके मुताल्लिक लोगों को वाकिफ करवाया, जो भी जिम्मेदार लोग थे जिनको करवाना था हमने करवाया, तो उसके बाद भी हम्दुलिल्लाह ताला मेरे आका की नाले पाक का सदका ये हुआ, मेरे गौसे पाक की नजरे करम ये हुई, उसके बाद से लेके आज तक वो बदबख्त फिर कोई इस किस्म की गुस्ताखी बेअदबी नहीं कर सका, क्योंकि वो रोज़े रसूल के सामने गुंबदे खजरा शरीफ के खुर्ब में खड़े होकर मेरे आका की अजमत पर, इज्जत पर उंगलियां उठाता था। अल्लाह ताला ने उसे रुसवा किया, अल्लाह ताला ने उसके जो है अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया में रुसवा किया, और फिर वो जो है अपनी गंदी करतूतों से बाज आने पर मजबूर हुआ। अल्लाह का एहसान अजीम है, उसके हबीब का सदका है। मगर मैं सबसे यह गुजारिश करूंगा कि किसी को भी जब हम उम्रा जाएं, हज को जाएं, किसी को भी हक नहीं है कि कोई हमारे मामलात में, हमारे जो है अकायद में मुदाखलत करे, किसी को हक नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट जब वीजा देती है तो उसको मालूम है आने वाला शिया है, सुन्नी है, फुला है, फुला है, फुला है, वो सब जानते हैं, उनको जानते हैं और उनको पूरों के अकायद से भी वाकिफ है। हम लोग दरगाह में जाके कौन सा फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ा के कितने मर्तबा दरगाह पे गोल फिरा के खाते हैं, वो भी उनको मालूम है। नखुल लिए तो मुंह में बाद में डालते हैं, आंखों को पहले लगाते हैं, वो भी उनको मालूम है। उसमें उनको जो है किसी किस्म की, किसी से कोई टेंशन लेने की, अवाम उन्नास को किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी से भी वो सवाल करे तो हर कोई बांगे दहल ये जवाब दे सकता है, ये तेरी ड्यूटी नहीं है, तेरा जो काम है भाई तू कर, हमको अपना काम करने दे, तेरा काम तू कर, हमें अपने आका पर फातिहा पढ़ने दे, सलाम पढ़ने दे, आका के सामने गुलामों को खड़ने दे। हम अब बड़ी मुश्किल से आए हैं और हमें जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरे करम से शहर मदीना में बुलाया है।